شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مدینہ کے یہودیوں نے ایک دفعہ بہت بڑی تقریب رکھی جس میں صرف ان کی خواتین مدینہ اور مکہ کی سب معزز خواتین کو دعوت دی گئی۔ اس دعوت میں صرف وہی خاتون آ سکتی تھی جس کو دعوت نامہ دیا جانا تھا۔ یہودیوں کی سرکردہ عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں اور عرض کرنے لگیں، اے مسلمانوں کے نبی، ہم نے عورتوں کی ایک دعوت رکھی ہے جس میں آپ کی بیٹی فاطمہ بھی اگر شریک ہوں گی تو یہ ہمارے لیے باعث مسرت ہوگا۔ ان عورتوں کے دل میں اصل بات یہ تھی کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے پاس کوئی بھی ایسا قیمتی جوڑا نہ ہوگا جو وہ اس دعوت پر پہن کر آ سکیں گی، اور جب وہ پرانے لباس میں آئیں گی تو ہم سب مکہ و مدینہ کی عورتیں مل کر ان کی خوب بے عزتی کریں گی اور کہیں گی کہ دیکھو، خود کو دو جہانوں کا نبی کہلانے والے کی بیٹی کے پاس ایک اچھا لباس بھی نہیں ہے۔ ہم سب مل کر بی بی فاطمہ کا مذاق اڑائیں گی جس کی وجہ سے بی بی فاطمہ ذلیل ہو کر رہ جائیں گی، نعوذ باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان عورتوں کی چال کو سمجھتے تھے، لیکن پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کی عورتوں کی دعوت قبول کرتے ہوئے کہا کہ ہاں، فاطمہ آپ کی تقریب میں شرکت ضرور کریں گی۔ جب وہ عورتیں چلی گئیں تو رسول اللہ نے اپنی پیاری بیٹی کو ساری بات بتائی اور یہ بھی بتایا کہ فاطمہ، ان عورتوں کا مقصد صرف یہ ہے کہ تمام بڑے گھروں کی عورتوں میں تمہیں بلا کر تمہارے کپڑوں کا موازنہ کرنا چاہتی ہیں۔ اتنے میں اذان ہونے لگی تو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے نماز پڑھنا شروع کر دی اور حضور اکرم بھی مسجد کی طرف تشریف لے گئے۔ نماز ادا کرنے کے بعد بی بی سیدہ فاطمہ نے خدا سے دعا کی، اے میرے رب، مجھے کسی بھی لباس کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری رضا میں راضی ہوں، میں جس حال میں بھی ہوں بہت ہی خوش ہوں، لیکن یہ یہودی آقا و دو جہاں حضرت محمد کو نیچا دکھانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ یا میرے رب، میرے لیے کوئی ایسے اسباب بنا دے کہ میں ان عورتوں کے سامنے تمہارے نبی کا مرتبہ بلند کر سکوں۔ حضرت بی بی سیدہ فاطمہ یہ دعا کر ہی رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ ابھی جنت میں جاؤ اور وہاں سے ایک خوبصورت لباس لے کر فاطمہ کو دے آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جنت سے ایک خوبصورت لباس لیا، پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر جا کر دروازے پر دستک دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا مجھے گھر میں داخل ہونے کی اجازت ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو گھر میں آنے کی اجازت دے دی۔ حضرت جبرائیل نے رسول اللہ کو خدا اور اپنا سلام پیش کیا، پھر عرض کی، اے اللہ کے رسول، خدا تعالیٰ نے جنت سے آپ کی بیٹی فاطمہ کے لیے ایک پیارا سا لباس بھجوایا ہے، اس کو قبول فرما لیجئے تاکہ آپ کی بیٹی یہ جنتی لباس پہن کر یہودیوں کی تقریب میں شرکت کرے۔ یہ بات سن کر حضرت محمد نے اپنی بیٹی کو بلایا کہ میری لاڈلی، اللہ تعالیٰ نے تیری دعا کو قبول کرتے ہوئے جنت سے ایک عمدہ سا لباس بھیجا ہے تاکہ تم یہ لباس پہن کر یہودیوں کی عورتوں کی تقریب میں جا سکو۔ اگلی صبح حضرت سیدہ فاطمہ نے لباس فاخرہ پہنا اور یہودیوں کی عورتوں کی تقریب میں تشریف لے گئیں، جہاں پر سبھی عورتیں دروازے پر نظریں جمائی بیٹھی تھیں کہ کب سیدہ فاطمہ آئیں اور ہم ان کا مذاق بنا کر لطف اندوز ہو سکیں۔ تمام عورتیں اپنی قیمتی جوڑوں کی نمائش میں مصروف تھیں، لیکن جب سیدہ فاطمہ اندر داخل ہوئیں تو سب دم
دم بخود ہو کر رہ گئیں۔ محفل میں تو جیسے سناٹا ہی چھا گیا، سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ اتنا خوبصورت لباس انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ دیکھتے بھی کیسے، وہ لباس تو دنیا کا تھا ہی نہیں۔ سب عورتیں رسول اللہ کی لخت جگر سیدہ فاطمہ کا دیدار کرتی ہی جا رہی تھی۔ وہ بہت ہی پریشان تھیں کہ لباس کس نے سلائی کیا ہوگا، یہ لباس کا کپڑا کس نے بنایا ہوگا۔ یہودی عورتوں سے رہا نہ گیا، آخر انہوں نے سیدہ فاطمہ کو پوچھ ہی لیا کہ بی بی فاطمہ، آپ نے یہ لباس کہاں سے لیا ہے؟ کیونکہ وہاں پر بڑے بڑے سرداروں کی بیویاں اور بیٹیاں بھی تھیں جو یہ چاہ رہی تھیں کہ وہ بھی اس طرح کا لباس خریدیں۔ بی بی فاطمہ نے فرمایا، یہ میرے بابا آقا و دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو یہ لباس دیا ہے۔ عورتوں نے پوچھا کہ آپ کے بابا محمد نے یہ لباس کہاں سے لیا ہے؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ بابا جان کو اللہ تعالیٰ نے یہ لباس حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ بھجوایا ہے۔ وہ عورتیں بی بی فاطمہ کے خوبصورت اور لباس کی چمک دمک کو دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہی تھیں۔ وہ سب عورتیں لباس کو ہاتھ لگا لگا کر چیک کر رہی تھیں کہ اتنا خوبصورت لباس ہے، یہاں تک کہ مکہ کے بڑے سردار کی بیوی بھی بی بی فاطمہ کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ بھی لباس کو دیکھ کر بہت ہی حیران ہو رہی تھی۔ اس نے کہا کہ ایسا لباس تو دنیا میں نہیں مل سکتا، یہ خدا تعالیٰ کا ہی رحم و کرم ہے۔ وہ یہ باتیں کرتی رہیں۔ اس کے بعد وہ رسول خدا کے پاس گئیں۔ ان سب عورتوں نے کلمہ پڑھا اور سب کی سب مسلمان ہو گئیں۔ سبحان اللہ، قربان جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شان پر۔ اللہ پاک ہمیں حضور پاک اور ان کی پاک آل سے بے پناہ محبت عطا فرمائے۔